کانفرنس کے مہمان خصوصی پوری دنیا میں، دنیا کے کونے کونے میں قرآن کا پیغام امن، قرآن کا پیغام جہاد پہنچانے والے مبلغ اسلام ہمارے مخدوم حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، آج تو سید ابراہیم شاہ صاحب، سید ابراہیم شاہ صاحب آج تو وہی زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا كتاب بعد كتابي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام سید انور شاہ صاحب، عزیز مکرم ملا عبد الحکیم مجاہد صاحب سفیر افغانستان، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، عزیز نوجوانوں، آج 9 جون 1998 ہم یہاں راولپنڈی پنجاب پاکستان میں ایک ایسی تقریب میں جمع ہیں کہ ہمارے ایک مجاہد نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا، اور خالق کائنات نے جو زندگی اسے امانتاً دی تھی وہ زندگی اس نے اسی کے عشق میں لٹا دی۔ ہم اس کی یاد میں جمع ہیں۔ میرے عزیز نوجوان، میرے روشن ضمیر بزرگ، میرے علماء، میرے طلباء، اس تقریب سے ایک جذبہ اور ایک عزم لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہی تو وہ موت ہے
کہ موت ہونے کے باوجود زندگی کا عنوان ہے. میں ابھی اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا مرتے تو وہ ہیں جنہیں موت مارے. یہ جو شہیدوں کا قبیلہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو موت کو مار ڈالتے ہیں. اس لیے حق تعالی نے ایک جگہ فرمایا میری محبت میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو. دوسری جگہ فرمایا میرے عشق میں مرنے والوں کو مردہ تصور بھی نہ کرو. ایک جگہ ہے لا تقولوا اور ایک جگہ ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. مگر قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے وفادار بندوں سے ایک معاہدہ کیا ہے, ایک ایگریمنٹ کیا ہے, اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ تم اپنے اموال اور اپنی جانیں میری مرضی پہ خرچ کرو. اپنا مال اور اپنی جان میری مرضی پہ خرچ کرو, جس طرح میں چاہوں اس طرح خرچ کرو. اس کے بدلے میں تمہارا دامن اپنی مسکراہٹوں سے بھر دوں گا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کا وہ تصور بھی بڑا دل نشیں ہے, حور و غلمان کا, سلسبیل کا, علی الرأس والعین. لیکن کوئی اس شاخ سے پوچھے وہ حور و غلمان کے لیے جان دے رہے ہیں یا سلسبیل کی نہروں کے لیے مر رہے ہیں؟ میں سچ کہتا ہوں یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں سر آنکھوں پر. لیکن اگر کوئی شہید سے بات کر سکے, کوئی اور تو کر نہیں سکتا, اس کا وہ معبود ضرور اس سے باتیں کرتا ہے کہ تو نے جان دے دی, ہدف کیا تھا؟ تو وہ اپنے رب سے کہتا ہے میں نے جان دے دی, ہدف یہ تھا کہ تجھے راضی کر سکوں, تیرا تبسم چاہیے, تیری مسکراہٹ چاہیے. جنت کے سارے مفہوم اللہ کی مسکراہٹ پہ قربان جائیں. جنت کے سارے تصورات اللہ کی رضامندی پر قربان جائیں. اس کی خوشنودی کا نام ہی تو جنت ہے, اور جنت کون سی ہوتی ہے؟ تو اس معاہدہ کے بعد اللہ کے وہ وفادار بندے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے والے اللہ کے وفادار بندے پھر حجرہ نشین نہیں ہوتے, پھر زعفران سے تعویذ نہیں لکھتے, پھر مریدوں کی جیب ان کی منزل نہیں ہوتی. اللہ کے یہ وفادار بندے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے سر بکف پھرتے ہیں, سر بکف. اور جب موت سے ان کی ملاقات ہو جائے, موت سے جب ان کی ملاقات ہو جائے تو یہ موت سے نہیں ڈرتے, موت ان سے ڈرتی. فجزاکم اللہ خیر الجزا. اب مجھے معلوم نہیں کہ کس ڈاکٹر سے علاج کرا کے لائے ہو, کوئی اناڑی تو نہیں تھا. جب موت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے نا, ایک چھوٹا سا آپ کو منظر دکھاتا ہوں, ایک چھوٹا سا منظر, بہت سکون ملے گا. غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام پر
نگاہ رحمت اپنے مجاہدین پہ ڈالی. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. نظر ڈالی تو ان مجاہدین میں ایک بوڑھا نوجوان نظر نہ آیا. کیا کہا میں نے؟ ایک بوڑھا نوجوان. بڑھاپا جسم کا نام نہیں ہوتا، بڑھاپا فکر کا نام ہے اور سوچ کا نام ہے. کچھ لوگ بڑھاپے میں بھی جوان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جوانی میں بھی ضعیف ہوتے ہیں. ایک بوڑھا نوجوان 80 سالہ سعد ابن ربیع انصاری نظر نہ آیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو دیکھو زندہ ہے یا چلا گیا ہے اپنے معبود کے ہاں، اپنے معشوق کے ہاں. ایک نوجوان اٹھا اور گنج شہیداں کی طرف جہاں شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے وہاں جا کے کھڑا ہوا. کنارے پر آواز دی سعد زندہ ہو تو جواب دو. کوئی جواب نہ آیا. پھر کہا سعد ابن ربیع اگر زندہ ہو تو جواب دو. کوئی جواب نہ آیا. سکوت مرگ، کوئی جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ کہا سعد ابن ربیع تمہیں رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں، زندہ ہو تو جواب دو. اب لاشوں میں سے ایک ہاتھ بلند ہوا. کسی اور کے لیے تو زندہ نہیں تھا، اگر انہوں نے یاد کیا ہے تو پھر ان کے لیے چند سانس باقی ہیں. پکارنے والا اٹھے ہوئے اس ہاتھ کی طرف لپکا. قریب آیا تو دیکھا جسم ٹوٹا ہوا ہے. سعد ابن ربیع کے وجود پر زخموں کی بہار آئی ہے، خون شہادت میں رنگا ہوا ہے جیسے حجرہ عروسی میں دلہن ہو. سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر بھائی سے کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے یاد فرمایا، میرے سلام عرض کرنا. اے کاش کہ میں چل سکتا تو اپنی شمع پر پروانہ بن کر جاتا. چل نہیں سکتا ہوں، جسم ٹوٹ گیا ہے. میرے آقا سے سلام عرض کرنا اور کہنا اللہ کے رسول آسمان کے ستاروں سے زیادہ، صحرا کے دروں سے زیادہ، پوری کائنات کے درختوں کے پتوں سے زیادہ اور سمندر دریاؤں ندی نالوں آبشار اور بارش کے پانی کے قطروں سے زیادہ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور اس کا سلام ہو آپ پر کہ آپ نے ہمیں زندگی کا وہ گر سکھایا، زندگی کا وہ سلیقہ سکھایا کہ ہم مجاور تھے، آپ نے ہمیں مجاہد بنا دیا. ہم مجاور تھے لات و منات عزا اور حبل کے درباروں پر، ہم مرد قبرستان تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں مرد میدان بنا دیا. ہم حلوائی تھے، آپ نے ہمیں شیدائی بنا دیا. ہم کبھی موت سے ڈرا کرتے تھے، اللہ کی خوب رحمتیں ہوں آپ پر، آپ نے تو ہمیں زندگی کا وہ سلیقہ سکھایا ہے کہ اب ہم سے موت ڈرتی پھرتی. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی کہ خون صدہدا اور انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله
متى نصر اللہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. سچے لوگوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہوا کرتی ہے. ہاں، سچے لوگوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہوا کرتی ہے. قرآن نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق. آؤ ہم تمہیں اپنے وفادار بندوں کی کہانی سنائیں. نحن نقص علیک اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب قریب آؤ نا، قریب آؤ نا. نقص علیک نبأہم بالحق ہم آپ کو اپنے وفادار بندوں کی کہانی سنائیں. انہم فتیہ وہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا. آمنوا بربہم انہوں نے ہمارا دامن تھام لیا، وہ ہمارے بن گئے. زدناہم ہدا ہم نے ان کے دل و دماغ کو رشد و ہدایت کا محور بنا دیا. وربطنا علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو بھی ہم نے مربوط کر دیا. آمنوا بربہم پہلی بات، وزدناہم ہدا اس کا کرم. وربطنا علی قلوبہم ربط قلوب، ربط قلوب وہ جو اتحاد کہتے ہیں نا جس کو، ربط قلوب اتحاد بین المخلصین، اتحاد بین المخلصین والمنافقین لا هذا حرام، بلکہ خودکشی. بریڈ فورڈ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، پاکستان کے علماء بھی موجود تھے، انڈیا کے علماء بھی، دیوبند کے حضرات بھی موجود تھے. حضرت مولانا خان محمد صاحب مدظلہ کی صدارت. مجھے آخر میں وقت دیا گیا، جو بھی دوست آئے اتحاد کی ضرورت پہ زور دیا، سب نے اتحاد کی ضرورت پہ زور دیا. اچھی بات ہے نا، اصطلاح بڑی دل نشین ہے. جو آیا اتحاد ہونا چاہیے. جب مجھے وقت ملا آخر میں سب سے مجھے بلایا گیا، میں نے کہا جو کچھ میں کہنے والا ہوں وہ بڑا خطرناک ہے. میں اس لہجے سے اختلاف کرتا ہوں جو کئی گھنٹوں سے میں سن رہا ہوں. ہر شخص نے یہ کہا ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں امتیاز ہونا چاہیے. پہلے امتیاز ہو پھر اتحاد ہوگا تو کامیابی ہوگی. اور اگر تم نے میر جعفروں اور میر صادقوں سے اتحاد کیا، ان کو اپنی کشتی میں بٹھایا، تو وہ تمہاری کشتی میں سوراخ کریں گے، تم سب کا بیڑا غرق کریں گے. اتحاد مخلصین کے درمیان ہونا چاہیے. گوبر اور مکھن میں کبھی اتحاد نہیں ہوتا. معذرت چاہتا ہوں، ثقیل الفاظ ہیں لیکن میں مجبور ہوں. مخلصین قریب ہو جائیں بس، چاہے تعداد میں تھوڑے ہوں. ان کو اپنی صفوں سے نکال باہر کریں، نکال باہر کریں اپنی صفوں سے جو ضمیر فروشی کے عادی مجرم ہیں. وفیکم سماعون لہم قرآن کہتا ہے وفیکم سماعون لہم. کبھی کبھی تمہاری صفوں میں دشمن کے ایجنٹ گھس آتے ہیں. ان کا جبہ تمہارے کرتے سے لمبا ہوتا ہے، ان کی داڑھی تمہاری داڑھی سے لمبی ہوتی ہے، ان کی توند تم سمارٹ ہو وہ تو اتنی بڑی ہوتی ہے، ان کے پیچھے ان کے زر خرید نعرہ باز ہوتے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے مخلص آ رہا ہے، دیکھنے میں مخلص. اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وإن یقولوا تسمع لقولہم. تم سمجھتے ہو کوئی جنید وقت آ رہا ہے، حالانکہ وہ وائٹ ہاؤس کا ایجنٹ ہوتا ہے. جب تک منافقین سے نہیں
نجات حاصل کرو گے. خاص طور پر پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے لیے. یہ تو خوب سمجھتے ہیں، ان کو خوب پرکھنا آتا ہے اور امتیاز. اور اب تک اگر اللہ کا کرم ان کے شامل حال ہے تو اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنی صفوں میں منافقین کو نہیں گھسنے دیا. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا معاویہ کے درمیان جب کمپرومائز ہوا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے برادر زادے سے فرمایا، بھتیجے میں یہ تمنا لے کے آیا ہوں کہ پوری سلطنت اسلامیہ کی ذمہ داری قبول فرمائیے، میں غیر مشروط اطاعت کروں گا آپ کی. یہ ہے تاریخ کا وہ سچا رخ جسے اس دور کا جانبدار مفکر پیش نہیں کرتا لوگوں کے سامنے. یہ پیشکش سیدنا معاویہ نے کی کہ بھتیجے پوری سلطنت اسلامیہ کی ذمہ داری سونپتا ہوں اور غیر مشروط اطاعت کا یقین دلاتا ہوں، سنبھالیے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں چچا، مجھے ابھی تجربات کی ضرورت ہے، میں آپ جتنے تجربات نہیں رکھتا ہوں، میں یہ ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں. آپ تو غیر مشروط اطاعت کے لیے تیار ہیں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ نکالا اور اپنے دستخط پہلے کر دیے. فرمایا دستخط پہلے کرتا ہوں، شرائط جو مرضی ہے لکھ دے، جو بھی آپ لکھیں گے مجھے قبول ہوگا. یہ تاریخ میں پہلا بلائنڈ چیک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی مثال ملتی ہے نہ اس کے بعد کوئی مثال ملتی ہے، جو امت مسلمہ کو فساد سے بچانے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کے دیا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط کیا لکھنی تھی؟ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، خلفائے راشدین کے طرز زندگی اور طرز حکمرانی کو اپنایا جائے گا، اور ہمارے وفاداروں کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا ذرا اپنے وفاداروں کی فہرست تو دیجیے. جب انہوں نے فہرست دی تو پھر بتایا، یہ جو آپ کے ہاں نعرے لگاتے تھے نا، قدم بڑھاؤ یا حسین ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ سب سے پہلا نعرہ انہی منافقین نے لگایا تھا. یہ سارے کے سارے نعرے آپ کے ہاں لگاتے ہیں اور کھانا میرے دسترخوان پہ آ کے کھاتے ہیں، آپ کی ساری رپورٹیں مجھے سناتے ہیں. یہ اتنے بڑے نمک حرام اور اتنے بڑے ضمیر فروش اور اتنے بڑے مشکوک النسل ہیں کہ جس کا اپنا رہنما راہبر کہتے ہیں اسی کی کمزوریاں اس کے حریف تک پہنچاتے ہیں. فرمایا تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک علاج یہ ہے، فساد کی آگ بجھانی ہے تو مفسدین کو اڑا دیا جائے. چنانچہ ہزاروں مفسدین کا خاتمہ کیا گیا. علماء کرام معاف کرنا مجھے، کافر کی اصلاح ممکن ہے، منافق کی اصلاح ناممکن ہے. اس لیے کہ کافر ذہنی گمراہ ہوتا ہے اور منافق معدے کا گمراہ ہوتا ہے. جس کی غلط فہمی ہے نا، غلط فہمی کی اصلاح تو ہو سکتی ہے لیکن غلط خوری کی اصلاح نہیں ہو سکتی. مشرک کی اصلاح ممکن ہے، کافر کی اصلاح ممکن ہے، منافق کی اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے قرآن جتنا منافق پہ غضبناک ہے اتنا کافر پہ نہیں. کافر سے اتحاد کے لیے گنجائش رکھی ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، لیکن منافقین کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی عبادت گاہ میں بھی اللہ نے اپنے رسول کو نہیں جانے دیا. یہ مسجد نہیں ہے، یہ فتنہ گاہ ہے، اس میں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. چنانچہ
منافقین کا صفایا کر دیا گیا، منافقین کا صفایا کر دیا گیا۔ اس کے بعد دعوت فکر دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو، تاریخ کا کوئی جھوٹا راوی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے بعد، اس معاہدے کے بعد پوری سلطنت اسلامیہ میں کوئی چھوٹا سا فتنہ فساد واقع ہوا ہو، اس لیے کہ انہوں نے منافقین سے اتحاد نہیں کیا تھا، امتیاز کیا تھا۔ مجھ سے پوچھا کل کشمیر میں پریس والوں نے پوچھا کہ وہ بھی کلمہ گو ہیں، یہ بھی کلمہ گو ہے، مارنے والے بھی کلمہ گو ہیں، مرنے والے بھی کلمہ گو ہیں، تو آپ کس کو شہید کہتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ مخلص اور منافق کے درمیان جب لڑائی ہوگی تو مخلص شہید ہے، منافق مردار ہے، مخلص شہید ہے اور منافق مردار ہے۔ اگلی بات یہ کہ طالبان نے افغانستان میں ملا عمر کی حکمرانی مسلط نہیں کی، طالبان نے افغانستان میں شریعت مصطفی کو نافذ کیا ہے۔ آج ملا عمر ہے سلم اللہ تعالی، کل کوئی اور ہوگا، انسان فانی ہے، آتے جاتے رہیں گے، لیکن افغانستان کی سرزمین پر محمد کی شریعت حکمرانی کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرانس میں میں پچھلے دن وہاں سفر پہ تھا تو وہاں سے میڈیا نے ایک مجھ سے انٹرویو لیا کہ سنا ہے وہاں اور تجھے جبرن پردہ کرایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا سنا ہے کس کو کہتے ہیں، جا کے خود دیکھ لو، نہیں کرایا جا رہا، یہ الزام ہے، جھوٹ ہے یہ، ویسٹرن میڈیا کا کوئی جبر نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں کی آبادی نے مسند اقتدار پر آنے والوں کو دیکھا جن کے 5 فٹ کے جسم پر بھی اسلام تھا، تو خود بخود وہاں کی آبادی نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے پردہ کر لیا، کسی پر جبر نہیں ہوا۔ اور پھر پردہ ہمارے دین کی ضرورت ہے، ہماری ثقافت کی اہم ضرورت ہے۔ جہاں شریعت اسلامی ہوگی وہاں عریانیت نہیں ہوگی، وہاں فحاشی نہیں ہوگی، وہاں کاکٹیل پارٹیاں نہیں ہوں گی، کلب میں مرد عورت کا اختلاط نہیں ہوگا، تعلیم ہوگی مگر مخلوط نہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن افغانستان میں یہ ہوا کہ وہاں کی آبادی نے اقتدار پر آنے والوں کے چہرے دیکھے تو خود بخود دین پر چلنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ پاکستان میں بھی جب دین کے نمائندے آئیں گے جن کے وجود پر اسلام نظر آئے گا، پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 4.5 من کی بیگمات خود بخود پردہ اوڑھ لیں گی انشاءاللہ، آپ دیکھیں۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوست، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وہ ہمارے دامن سے وابستہ ہو گئے چند نوجوان، یا اصحاب کہف کی بات کر رہا ہوں، اصحاب کہف کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دامن سے وابستہ ہوئے، آمنوا بربہم، ہم نے کرم کیا، زدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے، بزرگوں اور عزیز دوست، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وہ ہمارے دامن سے وابستہ ہو گئے چند نوجوان، یا اصحاب کہف کی بات کر رہا ہوں، اصحاب کہف کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دامن سے وابستہ ہوئے، آمنوا بربہم، ہم نے کرم کیا، زدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے جوڑ دیا، مربوط کر دیا۔ پھر اذ قاموا، پھر وہ طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اذ قاموا، طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو ماتو کیا تھا، سلوگن کیا تھا، نعرہ کیا تھا، ربنا رب السماوات والارض، یہ نعرہ تھا۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض
لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. سوسائٹی میں بے شمار دربار لگے ہوئے ہیں، معاشرے میں ان گنت آستانے بنے ہوئے ہیں، کہیں کسی بت کے آگے، کہیں کسی دربار کے آگے، کہیں کسی آستانے کے آگے انسانی زمین جھک رہی ہے. ان نوجوانوں نے اعلان کیا ہم درباروں، آستانوں اور بتوں کے سامنے جھکنے والے نہیں. ہمارا معبود کون؟ ہمارا معبود کون؟ اللہ ہی. وہ اس وقت کی بات ہے، اور آج ہم امریکہ اور روس کو ماننے والے نہیں. ہمارا معبود، ہماری سپر پاور کون؟ اللہ ہی. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. اب خدا خواہی بلا خواہی اللہ سے دوستی اور پیار کا اعلان کیا تو مشکلات نے بھی الغار کر دی، آزمائشیں بھی شروع کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے گھبرائے کم. اس دن مجھے ایک دوست نے بتایا، شاہ صاحب نے، بڑی عجیب تطبیق کہوں یا ترمیم کہوں، ہمارے برادر گرامی سید انور شاہ صاحب نے اپنے نوجوان بیٹے کی لاش پر جو تاثر ظاہر کیا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر ابراہیم کو ہاتھوں میں اٹھا کر فرما رہے تھے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. پیارے بیٹے، ہم تیری جدائی پہ بہت مغموم ہیں. چھوٹا سا فرزند جو ماریا سے تھا، ماریا قبطیہ سے تھا، ہاتھوں میں لے کر اشکبار بھی ہو گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ابراہیم کے چہرے پہ گرے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. ہمارے شاہ صاحب نے قول رسول سے روشنی حاصل کرتے ہوئے، اس فرمان رسول سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کے روانہ کیا اس دنیا سے کہ انا بشہادتک یا ابراہیم. کیا کہا آپ نے؟ کیا کہا آپ نے؟ لمفروحون. شاید آپ کو یاد نہ رہا ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابراہیم ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، اور ہمارے شاہ صاحب نے کہا ابراہیم ہم تیری شہادت پر فخر کر رہے ہیں. آج کے بعد میرا سر اونچا رہے گا کہ میں شہید کا باپ کہلاؤں گا. آج کے بعد ابراہیم کی والدہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ وہ شہید کی ماں کہلائے گی. ابراہیم کے بھائی بھی سر بلند رہیں گے کہ وہ شہید کے بھائی کہلائیں گے. آپ دیکھیے نا، ایک شخص نے مقصد پر جان دی تو خود سے وابستہ تمام افراد کو سر بلند کر گئے. یہ تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. میرے گرامی قدر دوستو، اصحاب کہف، میں تفصیل نہیں بیان کرتا ہوں، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھایا. چند نوجوانوں نے قربانی دی، طاغوت سے ٹکر لی، اور اللہ کی مدد آئی، پورے معاشرے کو بدل ڈالا، انقلاب بپا کر دیا. چند نوجوانوں نے انقلاب بپا کر دیا.
شر کے مٹانے کے لیے آغاز کیا تھا اس کے نام پر، اور خیر کو مسلط کر دیا پوری سوسائٹی پر، پورے معاشرے پر۔ اب جزا کا وقت آیا، عمل کے بعد جزا ہوتی ہے نا، تو اللہ کے حضور دامن پھیلایا اور عرض کیا یا اللہ باقی تو جو تو کرم کرے گا تو کرے گا، یہ تیرے کرم کی بات ہے، تو نے کرنا ہے، ہماری صرف اتنی درخواست ہے کہ موت کے بعد ہمارا وجود، ہمارا جسم کسی کو نہ ملے، ورنہ یہ یار لوگ قبر فروش کہیں ہمارے جسموں پر روزے بنا کے قبریں اور دربار بنا کے بیٹھ جائیں گے، مست قلندر سب کچھ اندر، بس یا اللہ ہمیں ان کے شر سے بچانا، موت کے بعد ہمارے جسموں کو ان کے سپرد نہ کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری عیدا وفی روایت وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، میلہ گاہ، اور یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور میں کہا کرتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی جوانی، ہمارے نہایت ہی معزز مہمان آئے ہیں، مولانا عبدالغنی صاحب، MNA مولانا محمد خان شیرانی صاحب، راستہ دے دیں، راستہ دے دیں۔ نعرہ تکبیر، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اب چونکہ ہمارے یہ بزرگ تشریف لے آئے، دوست تشریف لے آئے، ظاہر ہے مولانا حافظ صاحب، حافظ نہیں، حافظ سینیٹر کہوں یا فضل محمد کہوں، سینٹ میں ہمارے نمائندگی کرنے والے مولانا فضل محمد صاحب بھی، حافظ فضل محمد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں جی۔ اچھا ڈاکٹر بریدی صاحب بھی آئے ہیں، کہاں ہیں؟ آ جاؤ میاں، ادھر آ جاؤ۔ اچھا ماشاء اللہ، صوبائی، دو صوبائی وزیر بھی آئے ہیں، غالباً 3 MNAs آئے ہیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، 2 سینیٹر آئے ہیں، 3 سینیٹر آئے ہیں، 2 وزیر آئے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے ہمارے نائب امیر تشریف لائے ہیں، صوبہ بلوچستان کے امیر ہیں اور مرکز میں نائب۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت اس چھوٹی سی جگہ پر دینی قیادت کی روح موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، دینی قیادت کی کریم موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ دیکھیے کہ ایک مقصد پر جان دینے والے نوجوان، یہ تو آپ دنیا میں اس کی عزت دیکھ رہے ہیں، آخرت میں دیکھیے۔ اس لیے حق تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے عشق میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو۔ ان کا اور موت کا کیا تعلق؟ مرتے تو وہ ہیں جنہیں موت مارے، میں ابھی کہہ رہا تھا، یہ شہید تو موت کو مار ڈالتے ہیں۔ آئیے مرحبا بکم۔ بلیدی صاحب مزاج شر، الحمدللہ الحمدللہ۔ بلیدی صاحب ایسی زبان بولتے ہیں جن کے شر میں بھی خیر ہے، ان کی جو زبان ہے، طبیعت شر، مزاج شر، یعنی خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، عجیب زبان ہے جس کے شر میں بھی خیر ہے جی۔ بڑے مظلوم علاقہ کے نمائندہ ہے، بہت ہی مظلوم علاقہ کے نمائندہ ہے۔ تو خیر، میں اگرچہ اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر پایا ہوں، لیکن چونکہ اب روشن ضمیروں کا قافلہ آیا ہے اور ہم ان میں سے ہر ایک دوست کو تھوڑی تھوڑی گفتگو کی زحمت دیں گے، مختصر سی گفتگو کی زحمت دیں گے۔ صرف ایسا ہے حافظ صاحب سنیے، تو صرف اتنا ہے کہ ہم آج جس نوجوان کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بس اس کے لیے 2-4 جملے دعائیہ، اور ان کے والد گرامی سید انور شاہ صاحب کو، ان کے چچا ہیں سید منور شاہ صاحب، اس خاندان کو آپ تھوڑا سا حوصلہ دلائیں گے اور ان کی عزت افزائی کریں گے۔ آپ تشریف لائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بھی تو آپ کا نمائندہ ہوں، میں جو بول رہا ہوں آپ کی نمائندگی تو میں کر رہا ہوں، لیکن آپ سب دوست
بس تھوڑے تھوڑے سے وقت کے لیے تشریف لائیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق جتنا وقت آپ مناسب سمجھیں گے گفتگو فرمائیں گے. میں اپنی نامکمل گفتگو کو یہیں چھوڑتا ہوں.